100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر ایک ایسی ہستی، ایک ایسے شخص کو بھیجا کہ جس نے دین کی تجدید فرما دی. اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں ہر 100 سال کے بعد اس کے آخری کنارے اللہ نے میری امت کے اندر ایک مجدد کو رکھا ہے جو آئے گا اور میری امت کی رہنمائی فرمائے گا. آج بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا نام تو لیتے ہیں، زبانی کلامی نام تو لیتے ہیں، لیکن امام احمد رضا کو پڑھا نہیں. اور بعض ناقدین ایسے ہیں کہ صرف تعصب کی عینک پہن کر امام احمد رضا کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں. امام احمد رضا صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے، صدیوں بعد، اور اتنا محتاط آدمی، اتنا محتاط شخصیت، یہ صدیوں بعد زمانہ قدر کر ان کج کلاہان محبت کی کہ پیدا اس نمونے کے جواں ہر دم نہیں ہوتے. ایسے جواں ہر دم نہیں آتے، وہ صدیوں بعد آتے ہیں. اور دین کے اوپر جو مٹی پڑی ہوتی ہے، گرد و غبار ہوتی ہے، اس گرد و غبار کو ہٹا کر دین کے اصل چہرے کو لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں. اور یہ ایسے نہیں، ان شخصیات کے اندر رب نے وہ کمال رکھا ہوتا ہے کہ وہ اس صدی کا مجدد ہونے کی صلاحیت رکھتا ہوتا. ہم نے کمال کے لوگ بڑے بڑے دیکھے، کوئی دائیں ہاتھ سے لکھتا ہے، کوئی بائیں ہاتھ سے لکھتا ہے، کوئی کمال نہیں. اور تھوڑا سا کمال یہ ہو جائے گا کسی کے اندر کہ دونوں ہاتھوں سے لکھتا ہے، یہاں سے لکھنا چاہے یہاں سے بھی لکھے گا، ادھر سے لکھنا چاہے تو یہاں سے بھی لکھ لے گا. یہ بھی چنیدہ سے چند لوگ ہوتے کہ دونوں ہاتھوں سے لکھنے کا فن جانتے ہیں. تھوڑا سا کمال. لیکن کمال کی انتہا کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے بیک وقت لکھ رہا ہو، ادھر کچھ اور مضمون ہے، ادھر کچھ اور مضمون ہے. دماغ کی کیفیت یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ اور لکھا جا رہا ہے، اسی وقت میں بعین ہی ادھر کچھ اور لکھا جا رہا ہے. ایک وقت میں دونوں مضامین دونوں ہاتھوں سے لکھے جا رہے ہیں. یہ کمال کسی میں نہیں، یہ اعلیٰ حضرت میں پایا جاتا ہے. آپ جب لکھنے بیٹھتے، بعض اوقات دونوں ہاتھوں سے قلم چل رہا ہو اور ادھر مضمون کچھ ہو رہا ہے، ادھر کچھ ہو رہا ہے. حضرت یہ آسان نہیں ہے. دماغ ایک طرف بندہ لگاتا ہے، میری توجہ آپ کی طرف ہے، باہر مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ میرا دماغ ایک حد تک سوچتا ہے. ایک کمپیوٹر بھی اس میں ایک مرتبہ ایک وقت میں ایک فنکشن آن کیا جاتا ہے، 2-4 آن کرو نا تو وہ سٹک کر جاتا ہے. اور رب کریم نے جو انسانیت کا دماغ پیدا کیا اور امام احمد رضا کو جو دماغ عطا فرمایا، وہ کمپیوٹر سے کہیں تیز، کہ جس کے اندر ادھر بھی احادیث و قرآن و حدیث کا ڈھیر ہے، انبار ہے، ادھر بھی دلائل کا انبار ہے، اور دونوں طرف سے مختلف مضامین کے اس انبار کو اکٹھا کر کے دونوں ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں. اب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی وہ ہستی ہے. 14 سال کی عمر کچھ بھی نہیں ہوتی. 14 سال کی عمر کوئی بڑی عمر نہیں ہے. ہمارے ہاں 14 سال کا بچہ کہتا ہے بچہ ہے، کھیلنے کی عمر ہے، ابھی اگر حرکات و سکنات اس کی اچھی نہیں ہے تو کوئی نہیں، بچہ بڑا ہو جائے گا، سدھر جائے. اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی 14 سال کی عمر میں مکمل عالم دین ہے. علم نحو، علم صرف، علم منطق، علم بلاغت، علم تفسیر، علم اصول تفسیر، علم حدیث، علم اصول حدیث، علم فلسفہ، علم الکلام، ہر شے پہ عبور. 14 سال کی عمر ہے. کیا دماغ رب نے دیا ہوگا. ایک شخص تھا ریاضی دان، کوئی اس کو مسئلہ پھنس گئے، بڑے بڑے ڈاکٹریٹ، بڑے بڑے جو اس وقت کے ہندوستان کے لوگ تھے، وہ ہر جگہ گیا اپنے اس حساب کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. ریاضی کا مسئلہ تھا تو کہیں سے جواب نہیں ملا. اب اس نے لندن کا رخ کیا، لندن جانے کا رخ کیا کہ یار میں یہ اپنا مسئلہ جا کے لندن سے حل کروا کے. اس نے تیاری باندھی. اس کا کوئی دوست تھا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا یار لندن، یہ ایک میرا سوال تھا، یہاں پہ حل نہیں ہو رہا، تو میں نے سوچا لندن جا کے کسی ڈاکٹر سے ملتا ہوں برطانیہ میں، تو شاید میرا مسئلہ حل ہو جائے. اس نے کہا اتنے دور یہاں سے تو اتنا سفر کر کے وہ برطانیہ جائے گا، وہاں پہ ڈھونڈے گا، اتنی صعوبتیں برداشت کرے گا. وہ بریلی میں ایک حجرے کے اندر ایک درویش بیٹھا ہے، اس درویش کے پاس جا، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس نے کہا یار کیسی بات کرتے ہو، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے علم رکھنے والے، ان کے پاس میں گیا، میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، تو یہ ایک حجرے میں بیٹھنے والا شخص میرا مسئلہ کیسے حل کرے گا؟ اس نے کہا تو نے لندن تو جانا ہی ہے، اتنا خرچہ تو نے کرنا ہے، تو تھوڑا سا ایک میری بات مان لے، نہ حل ہوا تو کہیں اور چلے جانا، جا لندن ہے تو نہ جانا ہے، برطانیہ جانا ہے، جہاں پہ جا کے حل کروا لینا. اس نے کہا یار واقعی صحیح بات ہے، ادھر سے میں لندن چلا جاؤں،
تو چلو اس کی بات مان لیتا ہوں، ایک مرتبہ دیکھ کے آ جاؤں بابے۔ کہتے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ایک حجرے کے اندر، آپ کا جو حجرہ تھا، تشریف فرما تھے، علم کے موتی بکھر رہے تھے۔ وہ شخص آیا، آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت یہ میں سوال میرا ہے کہ آپ نے یوں دیکھا اور یوں حساب لگا کہ اس کا جواب فوراً، کوئی دیر نہیں، فوراً جواب دیا۔ اور وہ بندہ حیرت میں مبتلا ہو کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا چہرہ دیکھ رہا کہ یار جس سوال کو لے کے میں یہاں برطانیہ کی طرف جا رہا تھا کہ میرا سوال حل ہو جائے، اور یہ حجرے میں بیٹھا ہوا شخص، اللہ نے درویشی اتنی عطا، اور یہ سادہ سا بندہ میرے ذہن میں اور گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ مسئلہ حل کر دے گا۔ اس کے لیے تو چند منٹ اور سیکنڈوں کی بات تھی۔ علم حساب، علم جفر جو ہے ہمارے ہاں، تو وہ ان کی وہ کتاب علم الحساب کی صرف تعویذات کے لیے پڑھی جاتی، وہ لوگ لے جاتے ہیں شبہ شمستان رضا، وہ کہتے ہیں کہ یار وہ تعویذ لکھنا ہے۔ علم حساب کی اتنا بڑا انسائکلوپیڈیا ہے نا، اتنا بڑا انسائکلوپیڈیا کہ آج اگر کسی ڈاکٹر کو مل جائے نا، وہ اس پر ریسرچ کرے، ہوتی بھی ہے کہ اس سے بڑا علم مجھے کہیں اور نہیں مل سکتا۔ بڑی بڑی یونیورسٹیاں، اللہ نے مجدد کے لیے ایک تو صلاحیات، دوسرا تقوی، پرہیزگاری، للہیت، اخلاص، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مجدد کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور امام احمد رضا کی پرہیزگاری، ان کا اخلاص، ان کی غربا پروری اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت، تو وہ تو نمایاں ہے، وہ تو نمایاں ہے۔ امام احمد رضا خان فقہ میں بھی آگے ہیں، لیکن فقہ کے ساتھ ساتھ امام احمد رضا کو دیکھو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا جو پہلو ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ معاذ اللہ یہ بریلوی جو ہے نا، یہ جہاں سے بریلوی چلے نا، بدعت یہاں سے شروع۔ اور میں کہتا ہوں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جیسا شخص حضرت، وہ تو اپنے اشعار لکھتے تو قرآن و سنت کی روشنی میں لکھتے ہیں، حالانکہ شعر و شاعری زیادہ کرنا اسلام کے اندر اس کو اتنی حوصلہ افزائی نہیں ہے، اس لیے کہ شعر و شاعری میں بندہ کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے۔ لیکن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ جب شعر لکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اس انداز سے لکھتے ہیں کہ جہاں پہ بھی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا کلام پڑھا جا رہا ہو، سننے والا یہ جان لیتا ہے یہ کسی عام بندے کا کلام نہیں، عام بندے کا کلام نہیں۔ ایک شعر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں پہ، اب اندازہ کریں حضور کی ایڑیوں پہ پوری ایک رباعیات کیا پورے اشعار لکھ دیے، 15 سے 20 اشعار لکھ دیے۔ عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کا تارا ہیں وہ خوشتر ایڑیاں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، اللہ نے وہ تو، اس لیے میں کہتا ہوں کہ امام احمد رضا خان وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے حضور سے محبت کی، تو ایسی محبت کی کہ زمانہ آج بھی ان کے گن گاتا اور یہ مانتا ہے، اور کل قیامت تک بھی مانتا رہے گا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جیسا عشق سے بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا وہ انداز، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو نا یہ سلسلہ میلاد کا یہ بریلویوں نے شروع کیا۔ اور میں کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں محبت کی، اور محبت کے اظہار کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ محبت کی ضرورت، عشق کی ضرورت ہوتی، دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے جی حضرت ہمارا دین پورا دلیل کے ساتھ ہے، تو یہ بغیر دلیل کے کیوں؟ تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صحابہ کی طرف۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، بارہا آپ نے سنا ہو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب حدیبیہ کے موقع پہ تشریف لے گئے، اور عروہ بن مسعود ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اور دیکھنے آئے کہ مسلمانوں کے حالات کیسے، جاسوسی کرنے، بلکہ سفیر کے طور پر۔ اب جب دیکھا نا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضور کا ادب و احترام کس انداز سے کرتے ہیں، یار ابا جان کی تھوک ہمارے کپڑوں پہ پڑ جائے نا تو ان کو اگر کچھ نہیں کہیں گے، ناک ضرور چڑھائیں، صاف کر کے اس کو دھوئیں گے ضرور، ابا جان ہے۔ اور یہاں پہ حضور کے امتی اور غلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن جب پھینک رہے ہیں، صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں، اپنی جلدوں پہ مل رہے ہیں۔ حضور وضو فرما رہے ہیں، کیا میرے صحابہ یہ پانی نیچے نہیں گرنے دینا؟ کیا حضور نے فرمایا میرے صحابہ جب میں اپنا لعاب دہن زمین کی طرف پھینکوں تو زمین پہ پڑنا نہیں چاہیے، تم نے چہروں پہ ملنا ہے؟ صحابی رسول ہیں، تمام صحابہ ہیں نا، حضور کا لعاب دہن چہروں پہ بھی مل رہے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، عشق کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ خدا سے تم جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانی آپ کیا۔ اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور سے اس قدر محبت کی، وہاں پہ دلیل کی ضرورت نہیں تھی، امام دلیل کی ضرورت نہیں تھی۔ اب مجھے بتائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ،